براق پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ، بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جایا گیا، اور مسجد اقصیٰ میں احادیث میں آتا ہے کہ سارے پیغمبروں کا اجتماع ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کو نماز پڑھائی، پھر اس کے بعد وہاں سے آپ کو آسمانوں کا سفر کرایا گیا، پھر ہر پیغمبر کو کہ اپنے اپنے آسمانوں پہ ٹھکانے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات کروائی۔ ہمیں جتنا بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ سدرۃ المنتہا ہے جہاں اس کے بعد اس سے آگے کوئی نہیں جا سکتا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں لے جایا گیا، اور وہاں بھی آپ نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا۔ تو اس کا تذکرہ بنی اسرائیل میں نہیں ہے بلکہ سورہ نجم میں ہے۔ تو جب آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ ایسا میرے ساتھ ہوا ہے تو مشرکین مذاق اڑانے لگے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیت المقدس کے بارے میں پوچھنے لگے کہ اچھا آپ اس کا نقشہ بتائیں کیسا ہے، راستے میں جو ہے کون کون سے قافلے ہیں جو جا رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں جب کوئی اتنی تیز رفتاری سے سفر کرتا ہے تو وہ راستوں کے قافلوں کا نہیں بتا سکتا کہ راستے میں کس کس سے ملاقات ہوئی، اور ایک دفعہ کسی عمارت کی جب زیارت ہوتی ہے تو پورا نقشہ بھی ذہن میں نہیں رہتا۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ باتیں پوچھی ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ نے پوری مسجد اقصیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ تو یہ ایک معجزہ اللہ نے ظاہر کرنا تھا۔ دوسرا یہ کہ اس میں حکمت کیا تھی، تو پہلی حکمت تو یہی تھی کہ نبی کا ایک معجزہ ظاہر کرنا تاکہ عربوں کو آپ کی نبوت پہ یقین آئے معجزات کے ذریعے۔ دوسری ایک بہت بڑی حکمت علماء نے یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی اور سب سے افضل نبی بنایا، تو آپ کے ساتھ ایک ایسا معجزہ ظاہر کیا گیا کہ جس سے آپ کا مقام تمام پیغمبروں سے بلند ہونا ثابت ہو جائے۔ اب دیکھیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم تو مسجد اقصیٰ سفر کر ہی نہیں، بہت مشکل تھا آپ کے لیے وہاں تک سفر کرنا، جبکہ مسجد اقصیٰ زیادہ تر پیغمبروں کا قبلہ رہا ہے، جس کے لیے معراج کا واقعہ وجود میں لایا گیا۔ الذی بارکنا حولہ، تو اس آیت سے تو یہ پتہ چلتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد اقصیٰ تک لے کر گئے، اور حکمت کیا تھی وہ میں نے بتا دیا آپ کو۔ اور صاف طور پر اللہ کیا کہتے ہیں، اسریٰ بعبدہ، وہ ذات جو اپنے بندے کو لے کر گئی۔ یہ بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ بعض حضرات اس بات کے شروع میں قائل رہے ہیں، بہت تھوڑی سی جماعت ہے، کہ معراج جو ہے یہ خواب میں ہوئی ہے، لیکن پھر امت کا اس پر اجماع ہو گیا دلائل کی روح سے کہ معراج خواب میں نہیں ہے بلکہ جسمانی ہے۔ تو اب قرآن نے معراج کے واقعے کو اور جو زقوم کا درخت ہے، آیت نمبر 60 سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 60، جی ہاں، اس صورت میں ایک ہی مقام پہ بیان کیا ہے۔ تو کیا مطلب، دونوں کا وقوع اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے، دونوں سیم ہیں، یعنی معراج کا واقعہ اور جہنم میں درخت کا پیدا ہونا یہ دونوں عقل سے بالاتر چیزیں ہیں، لہذا جو خدائی قدرت کے قائل ہیں وہ اس کا اقرار کریں گے، جو خدائی قدرت کے قائل نہیں ہیں وہ ان دونوں واقعات کا انکار کر دیں گے۔ تو اب رہا یہ مسئلہ کہ یہ کام سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں ہو کیسے گیا، جب اتنے واقعات ہوئے، مسجد اقصیٰ میں آپ گئے، اتنا لمبا سفر، پھر وہاں اپنے پیغمبروں کو نماز پڑھائی، پھر وہاں سے آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی، مختلف آسمانوں پہ دوبارہ سے مختلف پیغمبروں سے ملاقات ہوئی، اور یہ سارا واقعہ ہونے کے بعد دوبارہ براق پہ بجلی کی رفتار کے ساتھ آپ کو لایا گیا، اور پھر آسمان میں آکسیجن کہاں تھی، اور ایک تیز اتنی اسپیڈ کے ساتھ چلے گی وہ تو ہوا میں رگڑ کھا کے جو ہے ہلاک ہو جائے گی، جیسے کہ وہ خچر تھا یا جو براق تھا۔ تو یہ ساری چیزیں کیسے ممکن ہیں؟ تو ان تمام باتوں کا جواب اللہ نے سبحان الذی میں دے دیا کہ سبحان الذی، وہ ذات ہر عیب سے پاک ہے جس نے یہ کام کیا۔ اسی لیے بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ معجزہ یا کرامت یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہوتی ہے، یہ پیغمبر کی یا انسانوں کی قدرت کی دلیل نہیں ہوتی۔ اور اس میں ایک علمی نقطہ مفسرین نے بہت زبردست بھی بیان کیا کہ دیکھیں اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عبد کا لفظ استعمال کیا اور اپنے لیے سبحان اللہ کا لفظ استعمال کیا، یعنی یہ بتا دیا کہ معراج کا واقعہ جو وقوع میں آیا ہے اس سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عبد ہونا اس میں کمی نہیں ہوئی، بلکہ آپ تو اللہ کے غلام ہیں، عبد ہیں۔ تو یہ آپ کی طاقت اور قدرت کی دلیل نہیں ہے، کیونکہ آپ تو غلام ہیں، عبد ہیں، سارے انسان اللہ کے عبد ہیں، تو یہ اللہ کی قدرت کی دلیل ہے۔
اب میں آگے چلتا ہوں. میں نے مختصر معراج کا واقعہ بیان کیا. باقی معراج کس رات کو ہوئی خوب سمجھ لیں, اس بارے میں کوئی مستند روایت موجود نہیں ہے, یعنی اس کی اسپیسیفک تاریخ کہ کس تاریخ کو یہ واقعہ وجود میں آئے. 27 رجب لوگوں نے خود گڑی ہوئی ہے, اس پر کوئی صحیح حدیث موجود نہیں ہے. تو ہمیں بس اتنا ایمان ہے کہ معراج کا واقعہ ہوا ہے. اچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک جانے کے عمل کو اسراء کہا جاتا ہے, اور مسجد اقصیٰ سے 7ویں آسمان تک جانے کے عمل کو معراج کہا جاتا ہے. یہ بھی ایک ٹرم خوب اچھی طرح سے آپ سمجھ لیں. تو اسراء کا عمل اور معراج کا عمل, اور مسجد کے مبارک ہونے کی وجہ سے اس کے ارد گرد اتنی برکتیں ہیں, تو خود اس مسجد میں کتنی برکتیں ہوں گی. تو وہ مسجد بہت زیادہ برکت والی ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے کہ جو مسجد حرام میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے, اور جو مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی میں نماز پڑھتا ہے اسے 1,000, اور بعض روایات میں آتا ہے مسجد اقصیٰ میں 50,000 اور مسجد نبوی میں 1,000. اور یہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے, لا تشد الرحال الا الى 3 مساجد, کہ سفر کیا جائے گا صرف 3 مسجدوں کی طرف. کیا مطلب؟ وہ سفر جو بنیت عبادت ہو, بنیت عبادت یعنی 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف سفر کر کے ان مسجدوں کی زیارت کرنا ہی عبادت ہے. ویسے تو کوئی بھی مسجد ہو, آپ ویسے دیکھنے کے لیے چلے جائیں, اس کو سفر کر کے بھی انسان جا سکتا ہے ویسے ہی دیکھنے کے لیے, بھئی مسجد کیسی بنی ہے, خوبصورت ہے یا نہیں. لیکن علی وجہ تقرب, یعنی وہ سفر جو بطور عبادت کے ہوگا, ان میں صرف 3 مسجدیں ایسی ہیں جن کی طرف زیارت کے لیے سے جانا ہی بذات خود شریعت میں مقصود ہے اور ایک عبادت ہے, اور ان میں جا کے نماز پڑھنے کی اضافی بہت زیادہ فضیلت ہے. تو وہ 3 مسجدیں آپ نے فرمایا, ایک مسجد حرام, ایک مسجد اقصیٰ اور ایک مسجد نبوی. اور خاص طور پر ہمارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں نماز پڑھوائی گئی معجزاتی طور پر. اللہ ہمیں بھی اس مقدس سرزمین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمارے لیے آسان فرمائے. آگے اللہ فرماتے ہیں, لِنُرِيَهُ مِنْ آیَاتِنَا, ہم نے یہ سفر اس لیے کرایا تاکہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نشانیوں میں سے کچھ نشانیاں دکھائیں. إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ, اللہ تعالیٰ خوب سننے والا اور دیکھنے والا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بھی خود سے نشانیاں نہیں دیکھ سکتے, اللہ نے دکھائیں, اللہ نے سنائی. لیکن اللہ وہ ذات ہے جو سمیع بھی ہے اور بصیر بھی, اسے وہ ہر وقت ہر چیز کو دیکھ بھی رہا ہے اور ہر وقت ہر چیز کو سن بھی رہا ہے. فرماتے ہیں وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, یہ پیغمبروں کا سلسلہ نیا نہیں ہے, پرانا ہے. ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے کتاب دی ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نشانیاں دکھا رہے ہیں, تو آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم کتاب دے چکے ہیں. وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وَجَعَلْنَاهُ هُدًى, اور ہم نے ہدایت بنایا تھا اس کتاب کو, لِبَنِي إِسْرَائِيل, بنی اسرائیل کے لیے. اللہ تتخذوا من دونی وکیلا, اور ان سے کہا تھا میرے سوا کسی کو کارساز نہ بنانا, اللہ ہی سے دوستی لگانا, اللہ ہی کو اپنا وکیل یعنی کارساز سمجھنا کہ اللہ ہی تمہارے کام بنائے گا بگاڑے گا, لہذا اللہ ہی سے بنا کے رکھنا ہے. وکیل کہتے ہیں جو آپ کے کام بنانے والا ہوتا ہے. تو جب اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو گے, اللہ ہی کو کارساز سمجھو گے, تو اس پہ ظاہر ہے اس کی اطاعت بھی کرو گے نا. آپ کرتے ہیں ذریۃ من حملنا مع نوح, اے وہ لوگو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ سوار کیا تھا, اے ان کی ذریت, یعنی اللہ تعالیٰ ہم سب سے پوری انسانیت سے خطاب کر رہے ہیں کہ تم وہ لوگ ہو جن کو ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا, ان کی اولادیں ہو تم. نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں بہت سے لوگ سوار ہوئے تھے, ان میں نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے بھی تھے, حام, سام اور یافس, جن کا نام بیان کیا جاتا ہے. تو باقی ساری نسل انسانیت کی انہی 3 بیٹوں سے چلی ہے. تو وہ چونکہ کشتی میں نوح علیہ السلام کے ساتھ سوار تھے, اس لیے اللہ نے کہا کہ تم اے انسانوں, تم ان کی نسلیں ہو جن کو نوح علیہ السلام کے ساتھ ہم نے کشتی میں سوار کیا تھا, جو ان کے 3 بیٹے تھے. تو گویا اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ تمہارے جو باپ دادے تھے نا, نوح علیہ السلام اور ان کے 3 بیٹے, وہ تو شکر گزار بندے تھے جن کے شکر گزاری کی وجہ سے پوری انسانیت کو تباہ کر کے ہم نے چند لوگوں کو کشتی میں سوار کیا تھا. آگے تم انہی کی نسلیں ہو. اگر وہ شکر گزار نہ ہوتے تو تمہیں بھی زندگی اور حیات نہ ملتی. اس لیے آگے فرمایا انہ کان عبدا شکورا, نوح تو اللہ کے شکر گزار بندے تھے, تو تم انہی کی اولاد ہو جن کو ہم نے کشتی میں سوار کیا. تو گویا کشتی میں سوار کرنے والوں پر بھی ہم نے احسان کیا اور تم پر بھی ہم نے احسان کیا, کیونکہ اگر ان کو ہم کشتی میں سوار نہ کرتے اور طوفان میں غرق کر دیتے تو تم بھی پیدا نہ ہوتے.